نبی کریم کی آل پر قیامت بن کر ابھرنے والا دن عاشور کا دن کہلاتا ہے۔ نماز صبح کے وقت جماعت حسین علیہ السلام پر پہلا حملہ کیا گیا۔ ملعون ابن سعد نے کہا، گواہ رہنا حسین علیہ السلام پر سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے تاکہ مجھے زیادہ انعام مل سکے۔ اس حملے میں حسین ابن علی علیہ السلام کے آدھے جانثار شہید ہو گئے۔ تیروں کے سائے میں نماز صبح ادا کی گئی۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے جانثار کربلا کے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ جوان مردی اور شجاعت سے جنگ کرتے شہید ہو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایک کا لاشا اٹھا کر گنج شہداء کی طرف لا رہے تھے۔ غمزدہ دل کے ساتھ آپ اپنی تیاری کرنے کے لیے اپنے خیام کی طرف آتے ہیں اور بہن زینب علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے بہن، اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، مجھے میرا پرانا لباس دیں، جس کو تار تار کر کے امام حسین علیہ السلام زیب تن کرتے ہیں اور تمام بیویوں سے داہ کرتے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں، جو بیماری اور عالم بے ہوشی میں بستر پر پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ امام آ کر ان کو جگاتے ہیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے بابا کے زخموں کو دیکھتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں، بابا عباس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام سب کی شہادت سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو چند نصیحتیں فرماتے ہیں اور اپنے بعد امامت کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے دائیں اور بائیں نظریں دوڑاتے ہیں۔ اس سے قبل جب آپ سوار ہوتے تھے تو کبھی حضرت عباس علیہ السلام تو کبھی علی اکبر علیہ السلام آپ کو سوار کرتے تھے، مگر اب آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے۔ اتنے میں بی بی زینب کہتی ہیں، بھائی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ امام حسین جب میدان میں تشریف لاتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں۔ لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا میں تمہارے نبی کی اولاد نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں، آپ رسول کے بیٹے ہیں، تو مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو اور ہم تمہارے باپ کا بدلہ تم سے لینا چاہتے ہیں، جس نے ہمارے آباء و اجداد کو مارا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی حجت تمام کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ لشکر یزید پر رخ طاری ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں۔ عمر ابن سعد حکم دیتا ہے کہ حسین علیہ السلام پر حملہ کرو ورنہ ہماری فوج باغی ہو جائے گی اور ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بہت شجاعت سے لڑتے ہیں اور ہزاروں یزیدیوں کو فل نار کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں، علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، آسانی سے شہید نہیں ہوگا، سب مل کر حملہ کرو۔ حسین علیہ السلام نے اپنے دفاع میں ایسا جوابی حملہ کیا کہ یزیدی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پیاسا اور اکیلا نہ سمجھو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ بپرے ہوئے شیر کی مانند امام حسین ان پر حملہ کر رہے تھے، اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی۔ یہ دیکھتے ہی ظالم آپ پر دوبارہ حملہ آور ہوئے، کوئی تیر مارتا تو کوئی نیزہ، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین علیہ السلام کے زخموں پر ڈالتا۔ حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو چکے تھے، پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اتنے میں ایک ظالم ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام تیر کو اپنی پشت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور ملعون آپ کی پیشانی پر پتھر مارتا ہے، جس سے آپ کی پیشانی شکافتہ ہو جاتی ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے تیر، بھالے، نیزے آپ کو زخم لگا رہے تھے۔ آپ پیاس کی شدت اور زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ کو اتنے تیر مارے گئے کہ آپ کے اطراف میں پر کی شکل اختیار کر گئے۔ اتنے میں ایک ملعون امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ امام حسین سجدے کی حالت میں ہیں اور کچھ بول رہے ہیں۔ وہ یہ سننے کی کوشش کرتا ہے اور امام کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑتا ہے۔ بالآخر 13 ضربوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کا گلا کٹ گیا۔ کربلا میں سخت آندھی چل پڑتی ہے جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ زمین و آسمان قتل حسین پر رو رہے تھے۔ زمین کربلا پر زلزلہ آ رہا تھا، کو رام برپا ہو گیا۔ امام طبرانی نے ابو قبیل سے
سند حسن کے بعد روایت کیا ہے کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گرہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ یہ رات ہے۔ مجمع الزواہد 197، مجمع الزواہد 1996۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ امام طبرانی نے امام ظاہری سے اس قسم کی ایک اور روایت میں نقل کی ہے، انہوں نے کہا شہادت حسین علیہ السلام کے دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا وہ خون آلود ہوتا۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں 13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئی تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاش بکھرے ہوئے دیکھے جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد دان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون لاش کس کی ہے۔ یہ لوگ اسی کوشش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا کہ جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین کی لاش کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاش کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونا اور لاش کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ امام زین العابدین نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بابا کی لاش کو تنہائی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کی لاش کے پاس آئے اور اس کے بعد امام زین العابدین نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس کی لاش کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام علیہ السلام نے بنی اسد کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب کی لاش کو ان کے قبیلے والے اشور کو ہی وہاں لے گئے تھے جہاں آج ان کا مزار ہے۔ امام زین العابدین تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو بنی اسد نے ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ ہیں کون؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی بن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین جس طرح بااجازت امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔